نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 142 سے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تحویل قبلہ کا حکم دے رہے ہیں۔ قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ قبل آگے کو کہتے ہیں، قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جس کو آگے رکھ کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ قبلے کا مقصد ایک اتحاد، ایک اتفاق ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ مقصد ہے۔ الگ الگ قبلے ہوں گے تو دل بھی منتشر اور بکھر جائیں گے۔ اس روئے زمین پر جو پہلی عمارت بنی تھی وہ خانہ کعبہ تھی۔ اول سے قبلہ یہی تھا۔ پھر جب فلسطین میں بیت المقدس تعمیر ہوا تو یہود اور عیسائیوں اور بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا، اور پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بھی اہل کتاب کے قبلے بیت المقدس کو ہی مقرر کیا گیا۔ ہمارا قبلہ اول امت محمدی کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، اس لیے ہمیں اس سے عقیدت اور محبت ہے۔ مکہ کی بستی میں سب سے پہلے بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں بنایا گیا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ اس دور میں اہل کتاب کا قبلہ ہی وہ تھا۔ نمبر 2، مکہ کی بستی میں دوسری آبادی مشرکوں کی تھی، ان کا قبلہ حرم تھا۔ مسلمانوں کے قبلے کو ان کے قبلے سے فرق کرنے کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس بنایا گیا۔ تیسری بات یہ کہ نو مسلموں کو آزمانا تھا، پرکھنا تھا کہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر کتنا بدلتے ہیں، مانتے کتنا ہیں، اپنے آبائی قبلے کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں، وہ دل حرم سے جڑا ہوا ہے، چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے۔ یہ مکی دور میں ہے، لیکن مکی دور میں مسلمانوں کو بیت المقدس کو قبلہ بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ آزمائش صرف ذہنی حالت کی تھی، جسمانی کی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حرم اور مکہ کی بستی، مکہ کی آبادی اور بستی حرم کے جنوب میں تھی۔ اب جب مکہ میں رہ کر وہ حرم کو قبلہ بناتے تھے تو ان کی سمت جب شمال کی طرف ہوتی تھی تو بیت المقدس بھی شمال میں تھا۔ مکہ میں رہتے ہوئے جب وہ شمال کی طرف سمت کرتے تھے تو ان کی ڈائریکشن بیت المقدس کی طرف بھی ہوتی تھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتی تھی۔ تو ڈائریکشن نہیں بدلی تھی، صرف دل میں سوچ بدلی تھی، دل میں ارادہ بدلا تھا کہ اب قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن زاویہ اور سمت نہیں بدلی تھی۔ اس لیے مکہ میں ان کو مشکل نہیں ہوئی تھی۔ مشکل کب ہوئی؟ مشکل مدنی دور میں ہوئی، جب مدینہ چلے گئے۔ اب ویسے بھی مکہ اور حرم کی یاد آتی تھی، آنکھیں آنسو بہاتی تھیں۔ اب کیفیت کیا تھی کہ جب مکہ مدینہ کی بستی میں نماز پڑھتے تھے تو ان کے جنوب میں حرم اور شمال میں بیت المقدس تھا۔ اب جب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو حرم کی طرف پیٹھ ہو جاتی تھی۔ یہ ان کو بھاری لگتا تھا، بہت مشکل لگتا تھا، اور صرف صحابہ کو ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بھاری تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دل میں دعا کرتے تھے۔ پھر 16.25 یا 16.5 مہینے کی آزمائش کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور پھر قبلہ بیت المقدس سے گھما کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔
یہ حکم کیسے آیا؟ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کو رات کو خواب میں یہ حکم آیا اور آپ نے فجر کی نماز نئے قبلے سے پڑھائی، لیکن کچھ تفاسیر میں یہ ہے، لیکن اس کے بارے میں صحیح احادیث نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے، اور تیسری رائے یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ احادیث اس حق میں ہیں کہ آپ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے اور ظہر کی نماز کی کچھ رکعتیں آپ نے ادا کی تھیں۔ امامت کی حالت میں وحی آئی اور فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ کیا اصول ملتا ہے؟ اطیع اللہ کا سب سے بہترین زبردست نمونہ کہ جو جب جہاں جیسے جس حالت میں حکم آتا اس میں کیا ہوتا؟ سمعنا واطعنا، کوئی تردد نہیں، کوئی ڈیلے نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کی امامت کے بعد اگلی نماز میں کریں گے، نہیں، جو جہاں جیسے جب بھی حکم آتا فوری اطاعت ہوتی۔ اور یہ صحابہ کرام نے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھومتے ہوئے دیکھا، سب کے سب گھوم گئے، چہرے بدل لیے تھے۔ نبی نے تو صرف ایڑیوں پر گھومنا تھا، لیکن صفوں نے کیا کرنا تھا؟ پوری کی پوری صفوں نے امام کے پیچھے جانا تھا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی نہیں رکا تھا، بغیر تردد، بغیر قیل و قال، بغیر ڈیلے کیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا۔ بس انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک نے اپنا رخ بدل لیا ہے، انہوں نے بھی فوراً اپنا رخ بدل لیا تھا، خاموشی کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ۔ تو تحویل قبلہ کا واقعہ دراصل اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا درس دیتا ہے۔ انعمت علیہم کا شیوا پتہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اطاعت کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہی ہوتی تھی، اور ہم نے تو یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہے، یہ کچھ لوگ۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک نمونہ ہے کہ یہاں پر ایک صحابی نبی پاک کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ آیات پڑھی اور جب سب کچھ دیکھا تو وہ اپنی بستی کی طرف واپس پلٹے۔ مدینہ سے ذرا باہر کی طرف ایک علاقہ تھا جہاں یہ خبر نہیں پہنچی تھی، اور وہ پچھلے قبلے کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ان صحابی نے یہ دیکھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قبلے کا اعلان کیا اور ان آیات کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سنی، آیات سنی، تو یہ سب گھوم گئے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ مدینہ میں قبلہ واپس کیوں کیا گیا تھا، یعنی خانہ کعبہ کو واپس قبلہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب یہود کو معزول کرنا چاہتے تھے، اب ان سے امامت چھیننی تھی۔ مکہ میں تو مشرکین تھے، لیکن مدینہ میں یہود تھے، تو مسلمانوں اور یہود کا قبلہ الگ کرنا مقصود تھا۔ اور تحویل قبلہ کی بڑی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ محمد آپ کا چہرہ اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، تو گویا آسمان کی طرف منہ کر کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش، یہود کو معزول کرنا، مسلمانوں کا قبلہ یہود سے فرق کرنا، اور مسلمانوں کو بار بار پرکھنا کہ اللہ کے کہنے پر گھومتے ہیں کہ نہیں، بدلتے ہیں کہ نہیں، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں، یہ مقصد تھا۔ اب آ جائیے اگلی آیات ہم پڑھیں گے۔ اب آپ کو اگلی آیات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔
پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 145 پہ آ جائیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قبلے کے متعلق جو حجت و بحث یہ لوگ کرتے ہیں اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، اور کسی دلیل سے بھی اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے جسے یہ اپنی گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں اور اسے اختیار کر لینے سے قبلے کا جھگڑا چک جائے۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے اور دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور ان سے لین دین کے اصول پر مصالحت کیا کرو۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنے پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ اب آ جائیں آیت نمبر 146 پہ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ آیت نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ
हुवा मौवल्लीहा हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअती बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहाँ भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पा लेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। मतलब ये है कि नमाज जिसे पढ़नी होगी उसे बहरहाल किसी न किसी सिमत की तरफ तो रुख करना ही होगा, मगर असल चीज़ वो रुख नहीं है जिस तरफ तुम मुड़ते हो, बल्कि असल चीज़ वो भलाइयाँ हैं जिन्हें हासिल करने के लिए तुम नमाज पढ़ते हो। लिहाजा सिमत और मकाम की बहस में पढ़ने की बजाय तुम में फ़िक्र भलाइयों के हसूल की ही होनी चाहिए। अब आ जाएँ 149 पे। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु ललहक़्क़ु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तुम्हारा गुज़र जिस मुकाम से भी हो वहीं से अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फ़ैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरह लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख़शौहुम वख़शौनी वलिउतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। और जहाँ से भी तुम्हारा गुज़र हो अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ फेरा करो, और जहाँ भी तुम हो उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हुज्जत ना मिले। हाँ, जो जालिम हैं उनकी ज़बान किसी हाल में बंद ना होगी, तो उनसे तुम न डरो बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूँ, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे। यहाँ नेमत से मुराद वही अमामत और पेशवाई की नेमत है जो बनी इसराइल से सल्ब करके उस उम्मत को दी गई थी। दुनिया में एक उम्मत की रास्त रवी का ये इंतहाई समरा है। ये मनसब जिस उम्मत को दिया गया हकीकत में उस पर अल्लाह के फ़ज़्ल व इनाम की तकमील होगी, और अल्लाह ताला यहाँ ये फरमा रहा है कि तहवील किबला का ये हुक्म दरअसल उस मनसब पर तुम्हारी सरफराजी का निशान है। लिहाजा तुम्हें इसलिए भी हमारे इस हुक्म की पैरवी करनी चाहिए कि नाशुक्री और नाफरमानी करने से कहीं ये मनसब तुमसे छीन ना लिया जाए। इसकी पैरवी करोगे तो ये नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी जाएगी। आगे आ जाएँ आयत नंबर 151 पे। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। जिस तरह मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयत सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो। जी, आयत 151 तक माँ कर लें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।